ये आपको सामने सारा ओहद का पहाड़ नज़र आ रहा है और आज हम आए हैं मदीना की ज़ियारत पे। और ये मेरे पीछे आपको सारा ओहद का पहाड़ नज़र आ रहा है और ये इस टाइम मैं ओहद के मैदान में खड़ा हूँ जिस जगह पे जंग हुई थी। ये सारा मैदान जंग है और ये सामने ओहद की ज़ियारत मदीना की ज़ियारत में एक अहम ज़ियारत है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। इधर हज़रत अमीर हमज़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी आराम फरमा है और उनके अलावा 69 सहाबा जो कि जंग ओहद में शहीद हुए थे, उन शोहदा उन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक भी इधर ही मौजूद हैं। इस मैदान में, ये जो सारा मैदान है, इस जगह पे इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग ओहद लड़ी गई थी। यहाँ पे जंग ओहद हुई थी और इसी जगह पर 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। तो जब 70 सहाबा कराम शहीद हुए तो उन्हें दफनाने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ जन्नतुल बकी लेके जा रहे थे, लेकिन ओहद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आने लग गया। तो अल्लाह ने ओहद को ज़ुबान दी, ओहद पहाड़ दी। तो ओहद पहाड़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करने लगा और कहने लगा, ऐ हुज़ूर, ये शोहदा मेरे दामन में शहीद हुए हैं, इन्हें यहीं पर ही दफन कर दें ताकि मैं क़यामत तक इन्हें सलाम पेश करता रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आज उन शोहदा को सलाम पेश करने आया हूँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करोड़ों दरूद व सलाम और इन शोहदा को सलाम पेश करने आए हैं इधर ओहद के मुकाम पर। इसके अंदर हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है इन जालियों के अंदर, और बाकी 69 सहाबा कराम की जो कब्र मुबारक जहाँ पर वो आराम फरमा है, इस जगह के अंदर ही आराम फरमा है। और ये सामने सारा ओहद का मैदान और ये ओहद की वादी और ओहद का पहाड़ है। तो अभी वो आपको दर्रा भी दिखाएंगे जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा को तैनात फरमाया था और तलकीन की थी कि हम जंग जीते हैं या हारें, आपने यहाँ से नहीं हिलना। तीरंदाज़ों को वहाँ 50 तीरंदाज थे। तो जब जंग कुफ़ार हारने लगे तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने तब इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था। उन्होंने एक तदबीर की, उन्होंने ये तदबीर की कि सारे जो कुफ़ार थे, खालिद बिन वलीद तब मुसलमान नहीं हुए थे, वो उनको लीड कर रहे थे। वो एक जगह पे जाके छुप गए। तो जब वो छुप गए एक जगह पे जाके, तो सहाबा कराम ने समझा कि हम जंग जीत गए हैं, नीचे उतर से दर्रे से। वो पीछे दर्रे, अभी आपको दर्रा भी दिखाएंगे। तो अभी हम जंग जीत चुके हैं, अब नीचे उतरते हैं, माल गनीमत लेते हैं, बाद में मुसलमानों में तकसीम करेंगे। 50 में से 40 सहाबा कराम नीचे उतर गए और 10 ऊपर ही बैठे रहे वहाँ सामने। तो जब वो 40 सहाबा कराम नीचे उतरे, 10 ऊपर बैठ गए, पीछे से दोबारा फिर कुफार ने हमला कर दिया और यहाँ पे फिर बहुत नुकसान हुआ मुसलमानों का। इतना नुकसान हुआ कि हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हो गए और 769 सहाबा कराम और शहीद हो गए। तो इससे हमें सबक ये मिलता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना कितना ही ज़रूरी है, और अगर नहीं करेंगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल तो बेबस हो जाएंगे। तो अभी ये मैदान ओहद है और ये अंदर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उन आराम फरमा हैं। ये अंदर ये वाली जो कब्र मुबारक है पहली, ये वाली, ये है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर करीम के चचा की। और ये जो दूसरा पत्थर है, यहाँ पर 2 सहाबा आराम फरमा हैं। और थोड़ा सा आगे वहीं जाके भी अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर 69 सहाबा कराम आराम फरमा है, थोड़ा सा ही आगे। तो ये हज़रत अमीर हमज़ा यहाँ पर आराम फरमा है। अस्सलामु अलैकुम या अमीर हमज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कहते हैं इस जगह पे दुआ की कबूलियत बहुत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आप अपनी दुआ मांगे, अल्लाह ताला से अपनी दुआ मांगे, लेकिन अल्लाह ताला की प्यारों की निस्बत से मांगे, उनके वसीले से मांगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। लज रख ली में लजपाला, खाली ना उठा देना। इंशाअल्लाह मेरा रब
جھولیاں بھر کے اٹھائے گا انشاءاللہ ضرور. اور ابھی یہ اوپر جائیں گے انشاءاللہ. وہ درہ ہے جناب جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو تعینات فرمایا تھا. اور یہاں پر ہی کافی صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. ابھی اوپر جا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اور یہ وادی احد جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. یہ لوگوں نے بہت غلط کیا ہوا ہے اور اوپر نام لکھے ہوئے ہیں اپنے. تقریباً میں اوپر پہنچ ہی چکا ہوں. اور یہیں سے سارا احد کا میدان، یہ سارا مدینہ اور یہ آپ کو احد کی وادی نظر آ رہی ہے، احد کا میدان بھی. اور یہاں پر اس جگہ پہ حضرت امیر حمزہ سمیت 70 صحابہ کرام شہداء تشریف فرما ہیں. ابھی اور اوپر چڑھتے ہیں انشاءاللہ. Brother, take a side. Brother. الحمدللہ اس درہ کے بالکل اوپر پہنچ چکے ہیں جہاں پر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. یہاں پر اسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا. 50 تیر اندازوں کو 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا اس درے کے اوپر. اور یہیں پر سے صحابہ کرام نیچے اتر گئے تھے ایک غلط فہمی کے باعث، جہاں سے پھر بہت صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. لیکن ہم غازی بھی جنت میں ہیں اور شہداء بھی جنت میں ہیں. ہم غازی بھی کامیاب ہیں اور شہید بھی کامیاب ہیں الحمدللہ. یہ ابھی میں آپ کو سارا احد کا ویو کراتا ہوں. بالکل اس درہ کے اوپر سے یہ سارا درہ ہے. یہ سارا ادھر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہ سارا احد ہے اور یہ سامنے صحابہ کرام تشریف فرما ہے. اور بالکل ساتھ ہی یہاں پر اور اس کے بالکل ساتھ میدان جنگ تھا. اور یہ ادھر بہت خوبصورت ہی مسجد بنا دی ہے، بن چکی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے سونا نہیں، مجھے میری امت کی بخشش چاہیے. ہمارے حضور یہاں پر بھی ہمارا خیال رکھتے رہے. الحمدللہ ہمیں فخر ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ 70,000 فرشتہ سلام کرنے آتا ہے. اور جو فرشتہ ایک بار آ جاتا ہے وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا. الحمدللہ ہم تو ہر روز حضور کو درود و سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی سنہری جالیوں پہ پہنچتے ہیں. یہاں یہ مدینہ سارا ہی جنت ہے بھائی، جدھر جاؤ جنت کے حصے ہیں. تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ سارا ہی جنت ہے. الحمدللہ اس ٹائم میں جنت میں ہوں، کیونکہ احد کا جو پہاڑ ہے یہ پہاڑ بھی جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جنت کے دروازے پر ہوگا اور جنتیوں کا استقبال کر رہا ہوگا. اس پہاڑ نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا ہے. تو کیوں نہ آج ہم بھی اس کی زیارت کریں اور اس کو سلام کریں. سلام یا احد. اور اب میں اس درہ سے اس پہاڑی سے نیچے اترنے لگا ہوں. پہاڑی سے نیچے آ گئے ہیں پہاڑی کی زیارت کر کے، اور اب اپنی اگلی زیارت کی طرف موو ہوں گے. الحمدللہ شکر الحمدللہ. آج پھر مسجد قباء آئے ہیں، 2 رکعت نوافل ادا کی ہیں مسجد قباء میں، اور عمرے کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گا. اور یہ مسجد قباء کا سامنے محراب ہے. اور مسجد قباء کی فضیلت آج پھر بتاتا چلوں دوبارہ
کہ صحابہ کرام جب مدینہ آ چکے تھے تو انہوں نے کہا حضور پاک اب تو ہم مدینہ آ چکے ہیں ہجرت فرما کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اب ہم مکہ میں تو نہیں ہیں، مکہ میں تو ہم حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، صفا کرتے تھے، مروہ کرتے تھے، حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور آپ ادھر ایک مسجد تعمیر کریں، جو اس مسجد میں 2 رکعت نوافل ادا کرے گا، اس مسجد میں، اس ساری مسجد میں، یہ مسجد قباء ہے، جو اس مسجد میں 2 رکعت نوافل ادا کرے گا اس کو ایک مقبول عمرہ جتنا ثواب ملے گا، مطلب قبول ہوا عمرہ. تو بھائی اب آئے ہیں اس باغ میں، اور یہ باغ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس باغ سے جو کھجوریں اترتی ہیں اور وہ بکتی ہیں، اور بکتی ہیں اس صورت میں حضرت عثمان غنی کا بینک اکاؤنٹ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور اس سارا یہاں سے جو مال اکٹھا ہوتا ہے وہ غریب و غربا میں تقسیم ہوتا ہے. آج بھی حضرت عثمان غنی اتنے غنی ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں، اور آج بھی ان کے نام کا لنگر فقیروں میں، مسافروں میں تقسیم ہو رہا ہے. اور ہاں اس باغ کے ساتھ ادھر ایک کھجوروں والی مارکیٹ بھی بنی ہوئی ہے اندر، یہاں سے فریش کھجوریں ملتی ہیں جو اس باغ سے اتری ہوئی ہیں. اگر آپ ادھر آئیں تو اس باغ سے جو اتری کھجوری ہے اس مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہم اگلی کون سی زیارت پہ جاتے ہیں. تو اب ہم آ چکے ہیں مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد ہے یہ. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ پہلے ہمارا جو ویو چیک کریں بھائی، سبحان اللہ. پہلے ہمارا جو قبلہ ہوتا تھا وہ قبلہ اول ہمارا تھا بیت المقدس، مسجد اقصیٰ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی خواہش تھی کہ خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جو ہمارا قبلہ ہو، اللہ تعالیٰ کا گھر ہو، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں وہ علیحدہ ہو مسلمانوں کا. اب یہ اذان ہو چکی، بعد میں بات کرتے تو اذانیں ہو چکی ہیں، اور یہ ہے 2 قبلوں والی مسجد، مسجد قبلتین. مسلمانوں کا قبلہ پہلے بیت المقدس ہوتا تھا جو کہ اس طرف ہوتا تھا، مینس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو ان کا رخ اس طرف تھا. جو ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ حضور جدھر کو آپ کا دل کرتا ہے آپ ادھر کو منہ کر لیں، وہی مسلمانوں کا قبلہ ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بالکل ہی اپوزٹ طرف کر لیا جس طرف خانہ کعبہ تھا. تو اب الحمدللہ میرے سمیت آپ تمام مسلمانوں کا جو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کا قبلہ بیت اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا گھر مکہ میں ہے، بیت اللہ، خانہ کعبہ اب مسلمانوں کا قبلہ ہے الحمدللہ. اور یہ تھی مسجد قبلتین کی ہسٹری. ابھی اندر جا کے آپ کو مصلی بھی دکھائیں گے، پہلے کس طرف کا مصلی ہوتا تھا اور اب کس طرف کا مصلی ہے. تو ابھی جا کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو وہ مصلی بھی دکھاؤں گا. دیکھیں پہلے قبلہ اس طرف ہوتا تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، یہ سامنے مصلی بنا ہوا ہے، اور اب قبلہ ہمارا الحمدللہ ادھر خانہ کعبہ کی طرف ہے. یہ محراب بنا ہوا ہے، منبر ہے، مصلی اب اس طرف ہے مسلمان کا خانہ کعبہ. مدینہ کیا ہے؟ مدینہ جنت ہے، جنت کا حصہ ہے، مدینہ ہی جنت ہے. تو آج میں نے آپ کو جنت کی سیر کرائی ہے، جنت کی زیارات کرائی ہیں. تو اب ایک لائک تو بنتا ہے نا، چینل کو کرو سبسکرائب اور ویڈیو کرو لائک. جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.